کیا کبھی آپ نے ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اپنی طاقت میں پہاڑوں کو چیر دیتی تھی؟ جی ہاں، ایسی قوم جس کی طاقت کا زور دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جب اس نے رب کی نافرمانیاں کیں اور رب کو جھٹلا دیا تو آسمان پہ سے ایک ایسی آندھی چلی جس نے ان کو اس طرح زمین پر بکھیر دیا جس طرح کھجور کے ایک سوکھے تنے زمین پر پڑے ہوں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے قوم عاد کے انجام کے بارے میں کہ اس نے کس طرح رب کی نافرمانی کی اور کس طرح اس کا انجام ہوا۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک نصیحت ہے، عبرت ہے اور ایک پیغام بھی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھے جسے اقاف کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ہی مضبوط جسم، لمبی عمریں اور شاندار تعمیراتی صلاحیت عطا فرمائیں۔ ان کی جسمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنا لیا کرتے۔ یہ لوگ بلند و بالا عمارتیں، بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے اور ان پر فخر محسوس کرتے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خوب وسعت دی تھی، لیکن افسوس کہ یہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئیں۔ قوم عاد نے بجائے شکر کے غرور اور کفر کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، کمزوروں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے نرمی سے ان کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی بغاوت نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مگر وہ کہنے لگے، اے ہود، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آخرکار عذاب کی جھلکیاں شروع ہوئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا و مصیبت آتی تو مکہ معظمہ جا کر دعا مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں ایک مرثد بن سعید نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور یہ لوگ دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی، اے قوم میں عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش برسائے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ عذاب، اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے تیز آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ ان کو اونٹوں کے ان کے مہا سوار اڑا کر لے گئی اور کہیں کا کہیں پھینک دیا۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے گئی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے محلوں میں داخل ہو گئے اور دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو انہوں نے جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ہر آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھاڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام یہ بستی چھوڑ کر چلے گئے اور اپنا آخری وقت انہوں نے بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہوئے ہی گزارا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قوم سمود، قوم لوط اور دیگر بکھری ہوئی اقوام کے بارے میں ویڈیوز لے کر آئیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا۔ تب تک کے لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ کی نافرمانی کبھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔